ہم آگے چلتے ہیں بھیا، قاری صاحب سے بات کرتے ہیں. ہلو ہلو. ہیلو غالب، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھیا، آپ کیسے ہو؟ زبردست. میں بہت دیر سے یار یہ حسن عباس وغیرہ ٹائم بہت ویسٹ کر دیتے ہیں، کہ بات گھماتے رہتے ہیں بے وقوفوں کی طرح. کوئی بات نہیں جی، یہ جو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں لائن میں، ان کو واقعی برا لگ رہا ہوتا ہے جب کوئی بندہ بار بار ایک ہی بات پہ لمبی بحث ہو رہی ہوتی ہے. مگر آپ اس کو بتا بھی رہے ہیں کہ یار فلانا ریفرنس دیکھ لو، اس بک کو دیکھ لو، وہ پھر اپنی بکواس کرے چلا جا رہا ہے. کیا ابھی چلے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ گرم نہ ہو. نہیں، اب ہم لوگ تو یار اتنا، ابھی اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں، وہ حسن عباس فالتو باتیں کرے چلا جا رہا ہے. اچھا خیر، بات ہم کہیں اور جا رہی ہے. مقصد یہ تھا کہ میں اسی بات کو کنٹینیو کر رہا تھا کہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ان سب میں پتھر شامل ہے. حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، مثلا یہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کو پتھر مارتے ہیں، انہوں نے 3 کھمبے بنا دیے ہیں، 3 پلر بنا دیے ہیں پتھروں کے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان ہے، اس کو پتھر مارو گے نا تو شیطان کو لگے گا. مطلب آپ ایک بات سوچو، یہ ان کے ایمان کا لیول دیکھو. ایک طرف یہ ہندوؤں کو بت کی پوجا کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی بت نہیں ہے، پتھر ہے یہ تو صرف، اور خود کہتے ہیں کہ پتھر جو ہے ہم ماریں گے تو یہ شیطان کو لگے گا. مطلب ان کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. ایک طرف پتھر کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں اور دوسرے کے پتھر کو ویلیو نہیں دے رہے. خانہ کعبہ پورا پتھر کا بنا ہوا ہے، حجر اسود پورا پتھر کا بنا ہوا ہے. جس شیطان کو، اچھا کنکر کو کنکر مارتے ہیں، مطلب وہ پلر جو پتھر کا ہے اس کو بھی پتھر ہی مارتے ہیں، کنکریاں. پتھر بہت انوالو ہے، حج پتھروں کے بغیر نہیں ہو سکتا، ایسا لگتا ہے مجھے. اچھا پھر وہ میں نے کہیں ہسٹری میں پڑھا تھا کہ کوئی عورت اور مرد تھے، انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر، بہت پہلے کی بات ہے، کفار مکہ سے پہلے کے دور میں، انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا خانہ کعبہ کے اندر چھپ کر، یا غلط کام کیا تھا خانہ کعبہ میں چھپ گئے تھے وہ جا کر. تو ان کو پھر پکڑ کے نکالا تھا، ایک کو صفا پہ باندھ دیا تھا، ایک کو مروہ پہ باندھ دیا تھا. مطلب یہ سزا دی تھی اس زمانے میں. تو اسی لیے قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی ہے کہ صفا اور مروہ کے چکر لگاؤ، چاہے اس میں تمہیں برائی فیل کیوں نہ ہو، مطلب اس میں تمہیں بھلے اچھا نہ لگے، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہسٹری جڑی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 2 لوگوں کو گناہ کی سزا دی گئی تھی. اب انہوں نے بعد نائلہ میں اور صاف کے بت رکھے ہوئے تھے وہاں پہ، ان کے دیوی دیوتا تھے یا کوئی اس طرح کا چکر تھا، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے. اس پہ بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے، ایک بنا دیں گے اس پہ ویڈیو. ہاں اس میں نے جو پڑھا، میں اپنی نالج شیئر کر رہا ہوں، غلط اور صحیح تو آپ بعد میں کر لینا اس کو. تو اس میں یہی تھا کہ وہ ادھر صفا و مروہ پہ انہوں نے باندھ دیا تھا، جنہوں نے غلط کام کیا تھا مکہ کے اندر، تو اس کے گرد چکر لگائے جاتے تھے، وہ بھی پتھر ہیں. صفا و مروہ بھی کہتے ہیں پہاڑی کی ٹیلیاں، وہ بھی پتھر ہیں. تو سر پتھروں کے بغیر تو اسلام مکمل ہی نہیں ہے نا. مطلب جن پتھروں کو انہوں نے، دوسرے کے پتھروں کو برا کہتے ہیں، اپنے پتھروں کو چومتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں. اچھا اہل تشیعوں کو بھی دیکھ لیں، جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو ایک خاص پتھر کی کیا ہوتی ہے، وہ جو وہ خاک شیعہ، شفا کے اوپر کرتے ہیں، وہ جو کربلا کی مٹی ہوتی ہے اس کے سر وہ بھی پتھر ٹکیاں ہے، بنائی ہوتی ہیں، ان پہ کرتے وہ ہیں. بھی پتھر ہے، اس کی وہ بھی ایک پتھر ہے، جگہ جگہ مل جاتا ہے، خرید لیں جا کے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا جو مسلمانوں کا اسلام ہے نا، وہ پتھروں کے بغیر مکمل نہیں ہے. دوسرے کے پتھر برے ہیں، اپنے پتھر پاک ہیں، بس یہ ان کی سوچ ہے ذرا سی. قاری صاحب، آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا کہاں سے ہے، اس کا اوریجن؟ یہ جو میری نالج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، آپ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جب چلے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے، تو پہلے شیطان نے ان کو بولا کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو، پاگل ہو گئے ہو. تو ایک دفعہ بہکایا، جس جگہ بہکایا، پھر اس کے 5 یا 10 قدم کے بعد پھر دوبارہ بہکایا، پھر وہ شیطان نے دوسری دفعہ بہکایا، پھر اس کے 5 یا 10 قدم کے بعد تیسری دفعہ بہکایا. اسی لیے انہوں نے اسی جگہ پہ 3 پلر بنا دیے. مطلب یہ میں اپنی نالج بتا رہا ہوں، غلط ہے یا صحیح ہے وہ آپ کریکٹ کر دینا اس کو. یہ مجھے اتنا پتا ہے، بس آپ بتا دیں کیا بہتر ہے. مجھے نہیں پتا، میں اسے شاید غالب کو پتا ہو. اچھا چلیں کوئی نہیں، اور کیا بات کریں گے آپ؟ اور بس یہ چیز ڈسکس کرنی تھی، اور ایک چیز اور ڈسکس کرنی تھی جو آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے نا، کہ وہ فیصل آباد سرگودا میں گوشت کی قربانی اور پتہ نہیں کیا اس پہ جو آپ ایف آئی آر کٹی ہے. تو میں اس حوالے سے ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ جب آپ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو بولو جا کے گائے کی قربانی کرے. تو وہ یہودی سوال کرنے لگتے ہیں کہ بھائی گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کے کان کیسے ہوں، اس کے دانت کیسے ہوں، وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مقصد ہے گائے کی قربانی کا حکم
موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو دیا تھا. یہ مسلمان یہودیوں کی اس حرکت کو کیوں فالو کرنے لگ گئے؟ یہ کیوں گائے کی قربانی کرنے لگے؟ ان کو تو کوئی حکم نہیں دیا تھا. وہ تو موسیٰ نے یہودیوں کو کہا تھا جا کے گائے کی قربانی کرو. انہوں نے کیوں اس چیز کو اپنے اوپر فرض سمجھ لیا؟ یہ تو بقرعید کے اندر گائے کی قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو یہودیوں کے لیے اصول تھا. حاجی صاحب اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ قربانی آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے قربانی جو ہے وہ یہودیوں سے لی ہے. نہیں، رسول اللہ نے قربانی بھی کفار مکہ سے لی ہے، کیونکہ وہ قربانی کرتے تھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی پیدائش کے اوپر، حضرت عبداللہ کی پیدائش کے اوپر 100 اونٹ قربان کرنے کا وعدہ جو تھا عبد المطلب نے کر لیا تھا، اور اس نے پھر 100 اونٹ قربان کیے تھے جو قرآن نکالا تھا. اس نے کہا نہیں، پتہ نہیں میرے خیال ہے کوئی قسم کھائی تھی جس میں اپنا بیٹا قربان کروں گا، اور پھر 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے. سب کے سب لوگ یہ حج پہ آتے تھے لوگ، اور جانور لے کے آتے تھے اور قربانی کرتے تھے مکہ میں آ کے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ انہوں نے ان سے لیا، یہ ان کا اپنا ہے. تو غالب بھائی یہ جو قربانی کا کانسیپٹ تو پھر حاجیوں کے لیے ہو گیا نا، کہ جو مکہ جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، وہ لوگ اسلام کے مطابق بنتا تو یہی ہے کہ حج مکہ، پوری حدیث سے پوری اسلامی تاریخ سے یہ نکال کے دکھا دیں کہ عید الاضحیٰ پہ رسول اللہ نے کہیں قربانی کی ہو، نکال کے دکھائیں. محلوں میں جگہ جگہ ہر کوئی تو حج کرنے نہیں جا رہا، یہ تو صرف ہم کو کرنی چاہیے. پھر نہیں، مجھے کسی صحابی کا، رسول کا، یا نکال کے دکھائیں کہ عید الاضحیٰ پہ جانور قربان کیا تھا. اس نے ہے ہی نہیں ہے کہیں لکھا. حدیث نکالیں، پوری حدیث صحیح نکال کے دکھا دیں، بتائیں کہاں رسول اللہ نے مدینے میں قربانی کی تھی، بتا دیں. کوئی نہیں کی تھی رسول اللہ نے. بڑی بات کر رہے ہیں رازمان. ابھی میں پڑھوں گا اس کو بھی، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، بہت زبردست آپ نے بات کری. اس کو میں ویریفائی کروں گا. ایک آخری بات اور آپ کو پتا ہے کہ یہ تو میرے خیال ہے انجینئر بھی ایک دن یہ بات کر رہا تھا. میں انجینئر کر رہا تھا کہ غامدی صاحب کر رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے دونوں میں سے کون تھا، لیکن علامہ پرویز نے کی ہوئی ہے بات. علامہ پرویز نے بات کی ہوئی ہے. اور ایسی فقہ بھی ہے، پورے ملک ہیں اسلامی جہاں پہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں، ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں. صحیح. اچھا، بس ایک آخری بات کروں گا، پھر آپ دوسرا کالر لے لیں بھلے. میں اصل میں ایک سیکنڈ. جی سر. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی جو پہلی کتاب لکھی گئی ابن اسحاق ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس کو ابن ہشام نے نقل کیا. ہمارے پاس ابن ہشام کی چیزیں پڑھی ہیں. اس میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب رسول دوسری مطلب کہ حج کے بعد جب واپس آیا تو دوسری مرتبہ وہ حج پہ نہیں گیا، اس نے ایک ہی حج کیا. اس کے اندر مدینہ میں کہیں بھی کسی قسم کی قربانی کا نام نہیں لیا گیا. قرآن اس بارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے. مطلب ان کے حالات جو ہیں وہ کیا نام ہے، اس کا جو آخری حج انہوں نے کیا ہے میں 630 میں کیا یا اپنے 630 میں ابو بکر نے کیا، انہوں نے شاید اس سے پہلے کیا. رائٹ. اس کے بعد امیر حج ابو بکر تھے 630 میں. ہاں جی، علی کو اس نے علی حج کرنے گیا جب، ہاں، کہ میری طرف سے وہاں پہ یہ قربانی دینا، قربانی کر، یعنی قربانی کا جانور مکے میں ذبح کرایا، مدینے میں خود نہیں کر سکتے رسول اللہ. اور قرآن اس بارے میں مکمل طور پہ بڑا کلیئر ہے کہ قربانی کا جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے ایک خاص جگہ مختص ہے، وہاں پہ جا کے تو آپ نے وہ قربانی کرنی ہے. تو یہ بعد میں 250 سال بعد 300 سال بعد یہ ٹریڈیشنز آہستہ آہستہ شروع ہونی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. جب تک 300 سال بعد میں جب تک لوگ بیٹھتے تھے، اگر ان کو کوئی چیز پسند آ جاتی تھی وہ کہیں سے بھی نریشن اس کی لے آتے تھے، کہیں سے بھی اس کو کسی کے ساتھ جوڑ کے فلانے نے فلانے سے کہا، اس نے ٹمکانے سے کہا، اس نے بی بی عائشہ سے سنا کہ جناب آپ کے قربانی آپ کے گھر میں بھی لازم ہے. اس طرح کی آپ کو شاید کوئی حدیث مل جائے. لیکن ہم جب بھی کسی چیز کا ریفرنس ڈھونڈیں گے تو وہ ہم جو قریب ترین کتاب ہے اس کے اندر ڈھونڈیں گے کہ اس وقت وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اور ہاں جی، اگر اسحاق یا اشہام جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ چیز، جس طرح جو آج ہم نے بنا رکھی ہے، جس میں ہم 5-5 لاکھ کے بچڑے لوگوں سے قرضے لے کے کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اگر اتنی امپورٹنٹ بات ہوتی تو وہ اس کو کس طرح اپنا مس کر سکتے ہیں.
सर जी हमारा तो इधर, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, हमारे तो इधर मौलवी परेशान हो गए। आजकल पाकिस्तान में महंगाई बहुत हुई हुई है, तो मदरसों के खर्चे पूरा करना एक बड़ा चैलेंज हो गया। अब मौलवी इस बात पे परेशान हो गए कि कोई शख्स 5 लाख का जानवर लेकर आता है, 5 लाख का, 4 लाख का, लेकिन वो मदरसे में क्या देता है, 100 रुपए की खाल। मतलब खाल की जो कीमत है वो ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 800 रुपए से ज्यादा वैल्यू ही नहीं है। तो मदरसों को एट द एंड शाम तक जो खाले जमा होती हैं उनकी कीमत मुश्किल से 10,000, 15,000, इससे ज्यादा की खाले जमा नहीं होती। और जानवर जो लोग, अब ये बेचारे मस्जिद में ये ऐलान भी नहीं कर सकते खड़े होके कि भाई हल्का सस्ता जानवर ले लो, बाकी पैसे हमें दे दो, ये बोल भी नहीं सकते, परेशान हो गए इस हवाले से। ये इनके लिए अपने खर्चे पूरे करना मुश्किल है, क्योंकि 5 लाख की जानवर की खाल भी 100 रुपए की होती है या 600 रुपए की होती है, और 50,000 के जानवर की खाल भी 600 रुपए की होती है। भाई वही, अगर आप 5 लाख रुपए एक बच्चे को स्पॉन्सर करें, उसका साल भर का खर्चा उठाएं, वही अर्ज कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, गरीब आदमी है, उसके स्कूल का खर्चा उठाएं, उसको खाना दें, उसको कपड़े लेके दें, तो वो सबसे ज्यादा अक्लमंदी है, या किसी जानवर को पकड़ के हलाल कर देना और 5 लाख रुपए खर्च कर देना अक्लमंदी? सर अब तो बेवकूफी की तरफ जा रहे हैं ना। अब तो आहिस्ता आहिस्ता लाजमन पुराने जमाने की ये जो रसूमात हैं, आज के जमाने में तो ये बेवकूफी बनती जा रही है। आज के जमाने में तो इनका हुलिया ही बिगड़ चुका है, तो वो उसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अच्छा, मैं सर इसके अलावा भी एक बात करना चाह रहा था कि जितनी भी हदीसें आपको मिलती हैं वो या तो अबू हुरैरा से मिलती हैं ज्यादातर, या फिर आपको आयशा से मिलती हैं। तो मुझे एक बात बताएं सर, इतना बड़ा नबी जो सबके लिए आया, वो कभी कुछ बातें अबू हुरैरा से कह देता है, कभी कुछ बातें आयशा से कह देते हैं, ये क्या तरीका है? और मजे की बात है कि अबू हुरैरा रसूल के अपने जो कहा जा रहा है आखिरी 1 साल में उसने इस्लाम कबूल किया था। यहूदी था सर वो। हाँ, ठीक है ना, 1 साल उसको उसका टोटल उसने वो मतलब इस्लाम कबूल किया है, जो रसूल वफात पा गया। लेकिन क्या कहते हैं उसको, इस पे भी मेरे बड़े क्या नाम है इसका, वो है ख्यालात हैं कि रसूल कब वफात पाई, वो अलग बात है। ठीक है ना? नहीं सर, मकसद सर हाजी साहब, मकसद कहने का ये है, जब एक जुमे का खुतबा होता है, भाई मदीने में तो जुमे की नमाज आ गई थी ना, जब जुमे का खुतबा होता है तो उस खुतबे के अंदर कोई 1000, चलो 1000 बड़ी बात कह रहा हूं मैं, 100-200 लोग तो बैठते हैं ना। अब जितनी भी बातें हो रही हैं वो या तो अबू हुरैरा से मिल रही हैं या आयशा से मिल रही हैं, ये बाकी लोग क्या शक्ल देखने के लिए बैठते थे? मतलब ना कुछ लिखा थे ना एक जुमे का खुतबा नबी का मौजूद नहीं है, एक जिसे कहते हैं एक खुतबा मौजूद नहीं है सिवाय हज्जतुल विदा के। वो भी बाद में हदीसों से इकट्ठा किया गया है। जब आप देखते हैं ना तो आपको आधी चीजें यहाँ से मिलती हैं, आधी इस हदीस से मिलती हैं, आधी इस हदीस से मिलती हैं। जो 5 फिक्रे जो उसने बोले हुए जो इब्ने हशाम में है, वो सिर्फ 5-6 फिक्रे हैं, 5-6 लाइनें। बस सर, मकसद ये कहने का है, जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाता है तो सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। आप कल जब पूछेंगे तो सारे स्टूडेंट एक ही बात करेंगे कि हाँ यार सर ने ये फिजिक्स का फार्मूला पढ़ाया, मिसाल के तौर पे। ऐसा थोड़ी होता कि सर अपने घर में जाके अपनी बीवी को फिजिक्स का फार्मूला बता रहे, या घर में एक बाहर दीवार के साथ एक बंदा बैठा हुआ है उसको फिजिक्स का फार्मूला बता रहे। इस तरह इल्म फैलता है क्या? ये तरीका होता है इल्म फैलाने का? ये तो कोई तरीका नहीं होता। ये चीजें जो है ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आया जिस इस्लाम की ये बात कर रहे हैं कि वो मौजूद था उस जमाने में, वो था भी या नहीं। हाँ सर, ये चीजें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये अब्बासियों ने और क्या खूबसूरत तरीके से घड़ा है इसको, क्या इसके अंदर कोशिश करी है लूप होल बंद करने की। लेकिन आज के दौर में इंटेलिजेंट लोग हैं, वो सवाल करते हैं और उठाते हैं। अच्छा, इनके सवाल ना आलिमों के पास हैं, बस वो कहते हैं इज्जत और एहतराम करो, इसके अलावा कुछ नहीं करो, अंगूठे चूमो और जाओ यहाँ से, बात नहीं करो। एग्जैक्टली। चलें ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, बस एक आखिरी बात कर लूं सर। हाँ जी, अगर आप जी करें।
मैं सर क्योंकि डेटा साइंस का स्टूडेंट हूँ, कुरान तो पढ़ाता हूँ, लेकिन साथ साथ जो अपना थोड़ा बहुत मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, डेटा साइंस में हमें सिखाया जाता है कि चीजों को मुख्तलिफ अंदाज से देखो। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो माविया की हदीसें जो माविया की फैमिली से हैं, उनकी हदीसों की मैं ये देख रहा हूँ कि उनकी जो चेन बनी, जो अन आना करके उन्होंने चेनें बनाई, उसमें कौन लोग शामिल हैं, और जो अब्बासियों ने हदीसें घड़ी हैं उनकी जो चेन है उसमें कौन लोग शामिल हैं। तो मैं कभी मौका मिला ना तो मैं आपके पास बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन लेके जाऊंगा कि अब्बासी उमैयों की नफरत में हदीसें लिखते हैं, और हाँ, मैं खुद ये बात करता हूँ। और हाँ। उमैया जो है वो किसी और की नफरत में हदीसें लिखते हैं, और वो सुफियान को हीरो बनाते हैं, वो बैठ के उस्मान को हीरो बनाते हैं, वो बैठ के, मैं आपको ये बताऊंगा कि इन्होंने क्या ड्रामेबाजी खेली है, जो मैं उसको तरीके से एनालिसिस करके कभी आऊंगा ना तो बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि जिन लोगों से ये हदीसें जोड़ रहे हैं उनका तारीख में अपना नामो निशान नहीं मिलता। ठीक है, अब आप देखिए कि वो, अच्छा अगले दिन मैं एक मैं अपने आप की मैंने गलती कर दी थी यहाँ पे, वो इस बात से मुझे याद आ गया कि वो मैं अपना गलत बयानी कर गया था। गलत बयानी नहीं, आप मतलब मिस इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि उमर जो था ना, हजरत उमर फारूक जिसे हम बोलते हैं, उसका किसी जगह पे भी जो जिक्र है वो 750 में पहली मर्तबा मिलता है। 750 सही है, ठीक है ना, उससे पहले उमर का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। 750 का मतलब आप समझ लें कि 100 सम साल के बाद उमर का पहली मर्तबा जिक्र हमें जिक्र मिलता है। क्योंकि मैं बड़ी अपना इसकी मैं रिसर्च कर रहा हूँ और मैं मतलब कि पुराने से पुराने डॉक्यूमेंट के ऊपर गया हूँ। सही जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट, ये तो बड़ा अच्छा आपके साथ केमिस्ट्री हो जाएगी जब मैं कभी आऊंगा ना अपना डेटा लेकर, अपनी मालूमात लेकर, तो आप भी हो तो मजा आ जाएगा। जी, हमें तो हर वक्त इस बात में, इस्लाम में बहुत मजा आता है। देखिए ना आप, मतलब मजे के चक्कर में तो बैठे हुए। चलें ठीक है कारी साहब, आगे चलते हैं, और भी कॉलर्स हैं, आप दूसरे कॉलर को ले लें। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।